بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ انسان کے ایمان کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، شیطان طرح طرح کے وساوس انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے جو ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہوتی۔ آج کل یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یہ جلوس نکالنا، یہ نعرے لگانا، یہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگانا اور ڈیکوریشن کرنا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جی؟ کوئی صحابہ کرام نے ایسے کیا؟ اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو میں آج آپ کو صحیح مسلم شریف کی ایک روایت بیان کرتا ہوں جس میں آپ کو ان سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے مکہ سے تو کفار نے اعلان کیا کہ جو شخص کملی والے آقا کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس انعام کے لالچ میں 100 اونٹ بہت بڑا انعام تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل ایک ٹرک کی قیمت ہے، اس دور میں اونٹ بار برداری کے کام آتا تھا، تو یہ ٹرک کا قائم مقام ہوتا تھا۔ اور جس شخص کے پاس 100 اونٹ ہو وہ کتنا مالدار سمجھا جاتا ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اونٹ کی قیمت 60,000 درہم کے برابر ہوتی تھی، سرخ اونٹ کی قیمت۔ چنانچہ کفار نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تو قبیلہ بنی اسلم کے لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ ایک ٹیم تیار کی جائے 70 اشخاص کی، جو رستہ روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں اور انعام کے ہم حقدار بن جائیں۔ چنانچہ حضرت بریدہ جو اس وقت بحالت کفر تھے، انہوں نے 70 اپنے ساتھی جمع کیے، ان سب کو مسلح کیا، تلواروں سے لیس کیا اور مسلح ہو کر رستہ روک کر رستے میں تاک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزرے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت سامنے آ گئے۔ قربان جاؤں آپ کے کلام پر، آپ نے بڑے ہی پیار سے حضرت بریدہ کو کہا کہ من این انتا، بریدہ کہاں سے بلانگ کرتے ہو، کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ بریدہ نے کہا جی انا من بنی اسلم، میں بنی اسلم سے ہوں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اسلم میں تو سلامتی ہے، اسلم میں تو خیر ہے، تم تو سلامتی لے کر آئے ہو، خیر لے کر آئے ہو۔ یہ لڑنا، یہ پکڑنا، یہ لالچ اور اس طرح کی چیزیں تمہارے قبیلے کے ساتھ تو سوٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ اسلم سلامتی والا قبیلہ ہے اور تم سلامتی لے کر آئے ہو۔ میرے آقا کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی کہ حضرت بریدہ وہ فرماتے ہیں بعد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے محبت کے انداز میں مجھے اس طرح کہا تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میرا دل جو پہلے گناہوں کی آماج گاہ تھا وہ پاک صاف ہو گیا، میرا سینہ باطل سے دھل گیا اور میرے سینے میں ایمان کی روشنی جگمگانے لگی۔ میں نے عرض کیا حضور اب آپ سوال نہ کریں، بلکہ اب تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں پر بیعت کر لیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت بریدہ کو بلکہ ان کے ساتھ آنے والے 70 اشخاص کو بھی بیعت فرمایا، اور یہ سارے کے سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور پھر یہ واپس نہیں گئے بلکہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا۔ اور دوستو یہ دیکھیں، ذرا تصور کریں اس منظر کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور 70 جانثار صحابہ جو پہلے دشمن تھے، جن کے دلوں میں پہلے لالچ تھا، جن کے دلوں میں پہلے یہ خواہش تھی کہ ہم کسی طرح رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر کے انعام کے حقدار بن جائیں، لیکن اب ان کے دل کی کایا ہی پلٹ چکی ہے۔ اب نہ کوئی اونٹ کا لالچ، نہ کسی اور چیز کا لالچ، سب چیزوں کو دور کر دیا، اپنے ذہن سے نکال دیا، اور جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر بن کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت بریدہ اسلمی نے کہا کہ یارو ٹھہرو، مزہ نہیں آ رہا. کسی کے پاس جھنڈا ہے؟ پتہ چلا کہ جھنڈا تو کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے فرط جذبات میں، آپ نے فرط محبت میں اپنی پگڑی اتاری، اس کو پھاڑ کر آپ نے جھنڈا بنا لیا اور آگے آگے چلنا شروع کر دیا. جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے تو وہاں اور ہی منظر دیدنی ہوتا ہے. مدینہ طیبہ کے لوگ، مرد اور عورتیں اپنی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے. اور اسی طرح ان کے مردوں کی، ان کے نوجوانوں کی اور خدام کی ٹولیاں وہ مختلف جگہوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. حتیٰ کہ نعرے لگاتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ. اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے. وتفرق الغلمان والخدم فی ترکی، اور جو نوجوان تھے اور خدام تھے وہ ٹولیوں کی شکل میں مختلف جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور پکارنے لگے. کیا پکارنے لگے؟ ثم ینادون یا محمد یا رسول اللہ. سارے پکارنے لگے یا محمد یا رسول اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرط محبت میں وہ بار بار نعرے لگا رہے تھے، یہ اس وجہ سے تھے کہ لشدت فرحہم بقدوم رسول اللہ، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تھی. ہمیں بھی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.